اصول نمبر 24، خلیفہ اللہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ اللہ رب العزت و جبروت کی تمام تر مخلوق میں سے انسان کو ایک منفرد اور ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کو وہ اعلیٰ و عرفہ مقام اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی بدولت تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرماتے ہوئے اپنا نائب، اپنا نمائندہ یا اپنا خلیفہ بنا کر اور خلیفہ اللہ کے منصب جلیلہ پر سرفراز فرمایا۔ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مقام کی ذمہ داریوں کو سمجھے اور پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق ہی کچھ اس انداز سے کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بغیر کسی استثناء کے یکساں اس عہدہ جلیلہ پر سرفراز ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ نظریہ ویسے بھی قرآن پاک سے متصل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں کی جماعت سے فرمایا کہ میں اسے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجوں گا اور یہ وہاں میرے نمائندے کی حیثیت سے کام کرے گا۔ کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ کیا آپ خدا کے نائب، نمائندہ یا خلیفہ اللہ ہونے کے اس منصب جلیلہ کے واقعی عائل ہیں بھی؟ یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا بنیادی مقصد اپنے اندر موجود الہی روح کو دریافت کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہ عالمی تصور اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس جہان فانی میں انسانی تخلیق ایک عرفہ والا مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخصوص ذمہ داریاں تفویض کی ہیں اور انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کامل ایمانداری اور خلوص نیت سے کما کان حقہ ادا کرے گا۔ خدا کے نائب، نمائندہ یا خلیفہ اللہ ہونے کی طور پر انسان کو چند خوبیوں سے نوازا گیا ہے جو اسے دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے انسان میں استدلال کرنے کی صلاحیت، اخلاقی سوجھ بوجھ کی صلاحیت اور انتخاب کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائی۔ یہ صفات انسان کو معاشرے میں خدا کا نائب، نمائندہ یا خلیفہ اللہ ہونے کا اپنا کردار مؤثر اور احسن طریقے سے نبھانے کے قابل بناتی ہے۔ انسانوں کو زمین اور اس کے وسائل سونپے گئے ہیں اور اس لیے ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان قدرتی وسائل اور قدرتی ماحول کا انتظام اور دیکھ بھال نہایت احتیاط اور ذمہ داری سے کریں گے۔ اس ضمن میں یاد رہے کہ انسان کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ وہ خدا کی تخلیق کا محض محافظ ہے، مالک ہرگز نہیں ہے، لہٰذا اس سے ان ذمہ داریوں کی بابت پوچھ گچھ یقینی ہوگی۔ خدا کے نائب، نمائندہ یا خلیفہ اللہ ہونے کی حیثیت سے انسان کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا، اس کے احکامات کی تعمیل کرنا اور اپنے عقیدے اور عمل کے ذریعے اس سے ایک مضبوط تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعامل اور اپنی ذاتی طرز عمل میں اعلیٰ اخلاقی معیار کو برقرار رکھیں، اپنے اندر ایمانداری، ہمدردی، انصاف اور عفو و درگزر جیسی اعلیٰ خوبیوں کا مجسم بننے کی کوشش کریں تاکہ اپنی ذات میں وہ خدائی صفات کا مظہر بن سکے۔ بحیثیت خدا کے نائب، نمائندہ یا خلیفہ اللہ انسان کو زندگی کے تمام شعبوں اور پہلوؤں میں اپنے اندر کامل نیکی، راست بازی اور عدل و انصاف کو فروغ دینا نہایت ضروری ہے۔ معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے، مصائب کو دور بھگانے اور نقصانات کو روکنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ برائی اور غلط کاموں کی مزاحمت اور حوصلہ شکنی کرنا بھی نمائندہ خدا کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو بدی سے روکتی ہو اور نیکی کا حکم دیتی ہو، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں اور اپنی فکری ترقی کی کوششیں جاری رکھیں، نافع علم حاصل کریں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا تنقیدی جائزہ لیتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علم و تفہیم کی ترویج میں اپنا جائز کلیدی کردار ادا کرتے رہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں تک پیغام الہی پہنچا سکیں۔